بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت جاوید، اور آج کے ولاگ میں جو باتیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے سر فہرست برطانیہ میں چند افراد کی طرف سے ایک مسلسل جو مہم چلائی جا رہی ہے، اینٹی پاکستان، اینٹی فوج اور اینٹی پاک آرمی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جو ڈائریکٹ ایک دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مظاہروں کے دوران، اور اس پر پاکستان کی حکومت کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور برطانوی حکومت نے کیا جواب دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو حقائق ہیں کہ برطانیہ کیا اس میں جان بوجھ کر نرمی برت رہا ہے، یا پھر قوانین ہی ایسے ہیں کہ برطانوی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پہ بات ہوگی۔ پھر بات ہوگی وزیر اعلیٰ کے پی کے ایک لشکر کے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، اور اس لشکر کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ جس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں لاہور میں، اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں سینئر وزراء سمیت، اس پہ بات کریں گے، ان کے افسوسناک رویوں پر۔ پھر بات ہم کریں گے یو اے کے پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان اور اس کے عالمی سطح پر اثرات۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم برطانیہ۔ برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ اب اس وقت کھل کر جو ہے وہ اس بات کے لیے سامنے بھی نہیں آ رہی کہ کیا وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی جنہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے جو بات کی ہے، جو کار بم میں دھماکے کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں برطانیہ کی سرزمین کو جو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو ایک بد امنی کے لیے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے لیے، اور یہاں سے پوری ایک گروپنگ ہو رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ تو برطانیہ ایک ہمیشہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی جمہوری پسند ملک ہے، اور یہاں پر تقریر و تحریر کی اجازت ہے، لیکن اس کے میں بھی کافی ریڈ لائنز ہیں جس پر اگر کراس ہو تو برطانوی حکومت اس پر کارروائی کرتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں کئی مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ اسٹاک پورٹ میں معصوم بچیوں کے قتل کے بعد ہنگامے ہوئے، اور ہنگامے کے دوران امیگرنٹس کے خلاف اس طرح ایک کمپین چلی۔ اس دوران سوشل میڈیا پر چند لوگوں کی طرف سے ایسے ریمارکس لکھے گئے جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں آتے تھے۔ اس حوالے سے برطانوی حکومت نے فوری کارروائی کی، گرفتاریاں کی۔ جو لوگ مظاہروں میں شریک تھے، ایون 12 سالہ بچے کو بھی گرفتار کیا گیا، گھروں سے اٹھایا گیا، اور انہوں نے اپنے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے، اور ان لوگوں کو سزا دی۔ بالکل صحیح کیا، ایسے لوگ کسی بھی نرمی کے مستحق نہیں ہیں جو بھی امن و امان کو خراب کریں۔ اور ایون جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے ان پر بھی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی اور ان پہ سزا ہوئی۔ ابھی ایک 19 دسمبر کو ایک سزا ہوئی ہے یہاں پہ برطانیہ کی ایک عدالت سے، سوشل میڈیا پوسٹ پر، جو ایک جرمنی میں کار کے حادثے میں لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد امیگرنٹس کے خلاف ایک ٹویٹ ہوئی تھی، اور اس پر بھی برطانوی حکومت نے ایکشن لیا، اس شخص کو چارج کیا گیا، اس کا مقدمہ عدالت میں لے کے گئے، اور اس کو 18 مہینے کی سزا ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر برطانوی حکومت کا اپنا مفاد ہوتا ہے، برطانیہ میں امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے، وہاں پر یہ فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں، اور بالکل صحیح مجرموں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، پاکستان کے ملٹری اداروں کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہروں کے علاوہ لوگوں کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے لیے پاکستان میں، پاکستان کی فوج کے خلاف، تو وہ یہاں کی حکومت کو قابل قبول ہے۔ وہاں پر وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پہ پچھلے 2 ڈھائی سال سے
پاکستانی حکومت لگی ہوئی ہے، مسلسل ان کو کہہ رہی ہے اور مسلسل بتا رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کی باقاعدہ فہرست بھی دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر وہی ہوا، لوگوں کے ذہن میں جو ایک زہر اتارا گیا، چند لوگ اس کے شکار بھی ہوئے۔ بریڈ فورڈ میں ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک تقریر کے دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو انڈائریکٹلی کار بم دھماکے میں ہلاک ہونے کے سے تشبیہ دی اور ایک تھریٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس پر یہ اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ لندن کے مظاہروں میں بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی بڑی سخت زبان استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس پر پنجاب پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ ریئیکٹ کیا اور برطانوی جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، ایکٹنگ ہائی کمشنر تھے، ان کو بلا کر ڈیمارش بھی کیا، کیونکہ یہ ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ تھا جو پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھا، بالکل صحیح اٹھایا۔ پاکستانی حکومت حق بجانب ہے۔ اس سے قبل محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ برطانوی حکومت کی توجہ دلا چکے ہیں، ان کو بتا چکے ہیں کہ یار آپ کا ملک کے یہ پاکستان کے خلاف کام۔ اب دیکھیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سیکیورٹی کے لے کر بہت زیادہ تعاون ہے۔ پاکستان نے بہت اہم جگہوں پر برطانوی حکومت کی مدد کی ہے۔ 1.7 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں برطانیہ میں، یہ پاکستان ریگولر ٹریول کرتے ہیں۔ ان میں بہت ساری دفعہ برطانوی حکومت کو انتہا پسندوں کے حوالے سے شکایت تھی، بات تھی، وہ پاکستان نے اس کو ایڈریس کیا۔ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو پاکستان سیکیورٹی کے میدان میں کرتا ہے برطانیہ کے ساتھ۔ پھر ابھی اس میں ایک بچی جو یہاں پر قتل ہوئی تھی، میرا شریف اس کا نام تھا، اس کے والدین جو اسے قتل کر کے پاکستان بھاگ گئے تھے، تو یہاں کی حکومت نے دباؤ ڈالا، پاکستان سے بلکہ ریکویسٹ کی، تو پاکستان نے آؤٹ آف باکس جا کے، آؤٹ آف وے جا کے ان لوگوں کو واپس آنے پر مجبور کیا۔ اور اس سے قبل بھی اگر آپ کو یاد ہو، مختلف ایک دفعہ ایم پی سرور صاحب تھے، محمد سرور، ان کے دور میں اسکاٹ لینڈ میں ایک مرڈر ہوا تھا تو اس کے ملزمان بھی پاکستان نے واپس کیے تھے۔ اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو یہاں کے ادارے، یہاں کی حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں جی اب قانون کے مطابق ہو۔ اگر اب جواب آپ دیکھ رہے ہیں برطانوی حکومت کی طرف سے، ہائی کمیشن کی طرف سے، جی کہ قانون کے مطابق ادارے ایکشن لیں گے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اداروں کو دی جائے۔ دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی برطانیہ کی ہے۔ پاکستان کے اس وقت برطانیہ سے تعلقات اس معاملات کو لے کر انتہائی کشیدہ ہے، اور پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی ملٹری پر اور کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، جو کمپین چل رہی ہے، وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ وہ یہاں سے یہ چیزیں چلیں۔ تو برطانوی حکومت کو اب کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا اور قانون کے مطابق لینا ہوگا۔ ان لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں، ان لوگوں کے جو بیانات ہیں، ان کے جو تقاریر ہیں، وہ جو ریڈ لائن کراس کر چکی ہیں، اور اس کا جو اجازت یہاں کا قانون بھی نہیں دیتا۔ تو اب برطانوی حکومت کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، کب تک وہ ایک پاکستان جیسے اہم اتحادی ملک کے سیکیورٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چپ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ برطانوی حکومت بھی اس پر ایکٹ کرے، اور ایسے لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق یہاں چارج کریں، ان کے خلاف مقدمات لائیں، پھر عدالتوں پر چھوڑیں، عدالتیں ان کے خلاف کیا سزا دیتی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے لیے، اور برطانوی حکومت کو میرا خیال ہے اس پر اب کوئی واضح موقف اپنا لینا چاہیے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب لاہور میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی کے ساتھ وہ لاہور آئے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے وہ آئے ہیں، بلکہ پنجاب حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور پنجاب حکومت نے ان کو سیکیورٹی بھی دی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی کہا آئیں، گھومیں پھریں اور کریں۔ میرا خیال ہے سہیل افریدی صاحب پنجاب کی ترقی کو، لاہور کی ترقی کو دیکھ کے پریشان تو ہوئے ہوں گے اور خوش بھی ہوئے ہوں گے۔ جتنی اچھی زبردست سڑکیں ہیں لاہور کی، جو ادھر گرینری ہے، جو وہاں پہ سجا ہوا ہے لاہور، اور میرا خیال ہے جو روڈز ہیں وہ تو ان کے اپنے صوبے میں 13 سال ان کی حکومت ہوگی پارٹی کی، وہاں پہ تو نام و نشان نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ اس کے لے کے سہیل افریدی صاحب اس کو جائیں، اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کریں گے جو انہوں نے ان کی آنکھیں کھول دی کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔
اور اسی فنڈ سے ہو سکتا ہے جو حکومت کے پاس ہوتا ہے، اس کے لیے خاص فنڈ بھی نہیں چاہیے ہوتا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام جو ہیں وہ بول رہے ہیں، تو لیکن سہیل افریدی صاحب کو یہ بھی چاہیے جائیں فوڈ اسٹریٹ جائیں، کھانا شانا کھائیں، بلکہ وہ کھا رہے ہوں گے. لبرٹی مارکیٹ جا کے بھی وہ خوش ہوئے ہوں گے، کتنا سجا ہوا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور اس طرح کا ماڈل وہ پشاور میں یا کسی اور شہر میں بھی KPK کے کر سکتے ہیں. لیکن ان کے جو لوگ ہیں ساتھ، ان کا رویہ انتہائی غلط اور حقارت بھرا ہے. وہ ایسے حملہ آور ہو رہے ہیں لاہور پر جیسے کوئی کوئی فتح کرنے آتا ہے. ان کا جو رویہ، اور ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ گزری سامنے میری نظر سے، اور جس طرح وہ سینئر وزیر ہے، میرا خیال ہے مینا خان افریدی کیا نام ہے ان کا، وہ انہوں نے جو لینگویج استعمال کی اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے، شرم آتی ہے کہ ایسے بھی منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی پارٹیوں کے اندر سینئر وزیر ہوتے ہیں جو اس حد تک گری ہوئی زبان استعمال کر رہے ہیں. بالکل آپ اختلاف کر سکتے ہیں جو اس صحافی نے سوال جو کیا، اس سوال کے اوپر آپ اس صحافی سے بات کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک آؤٹ آف کنٹیسٹ جا کے جو ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، جو عمران خان نے بھری ہے، جو اپنی خطابات سے، اپنی ٹویٹوں سے اس کا اظہار اپنی تربیت کا انہوں نے فوراً کر دیا. تو میرے خیال ہے یہ تو وہ پنجاب حکومت کی اور پنجاب حکومت کے لوگوں کی اور پنجاب کے لوگوں کی ایک فراخ دلی ہے کہ وہ اس پر کوئی کاروائی انہوں نے نہیں کی. اور اس طرح کے لوگوں کو تو ویسے ہی پنجاب بدر کر دینا چاہیے، باہر بھیج دینا چاہیے کہ وہ ایسے جو گھٹیا ذہن کے لوگ ہیں ان کو تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے اندر جا کے گھس کے جس طرح انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، جس طرح بدتمیزی کی، جس طرح گملے توڑے گئے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک امر ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں سہیل افریدی اور ان کے قافلے کو لاہوریوں نے تو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا. چند لوگوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہ تھا. وہ بھی میری بات ہو رہی تھی صحافیوں سے، تو وہ کہہ رہے تھے 100 سے زیادہ تو صرف صحافی ہیں لاہور کے، اور جو کیمرہ مین ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. اور ان کے اپنے لوگ لبرٹی مارکیٹ میں بتا رہے سے 25 سے 30 لوگ جو تھے وہ موجود تھے. وہ آتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو ایک بری طرح لاہور نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور جب کیا مختلف لوگوں سے وہ ملاقات کے بعد 1-2 دن اور رکنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ جو وہ یہی لگتا ہے انتشار کا. اگر آپ کسی دوسرے صوبے میں آ کے انتشار پھیلاتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، تو یہ بھی ایک انتہائی شرمناک فعل ہے. آپ کو دوسرے صوبے کے امن و امان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو یہ جو سہیل افریدی کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ غلط ہے. آپ امن و امان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ایک طریقے سے آئیں، مہمان کی طرح آئیں. آپ کا ملک ہے، پنجاب آپ کا ہے، پنجاب کے لوگ آپ کے ہیں. اور لیکن رویہ ٹھیک کریں اپنا، اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی تمیز سکھائیں تھوڑی سی. جتنی ان کی زبان گز بھر کی لمبی زبانیں ہیں اور بدتمیزی کی طرح جو ان کے لہجے ہیں، میرا خیال ہے یہ بہت ہی غلط عمل ہے. اب ایک اور سب سے اہم خوشخبری پاکستان کے لیے، اس پہ بات کرتے ہیں. UAE کے پریزیڈنٹ شیخ زاید ال نہیان نے پاکستان کا دورہ کیا، اور بڑا شاندار استقبال ہوا ان کا. اور اس میں وہ خصوصی طور پر پاکستان اور UAE کی جو اگر آپ دیکھیں تو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، جو اپنے رزق کے لیے، اپنے جابس کے لیے وہاں موجود ہے. پاکستان اور جو UAE کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور UAE سے ایک تیسرا بڑا زر مبادلہ پاکستان آتا ہے، اور UAE کی ایک حیثیت ہے پوری دنیا میں. تو UAE کے پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا پاکستان کے لیے ایک عالمی سطح پر بہت ہی پازیٹیو سگنل ہے. UAE کے پریزیڈنٹ جس طرح آئے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے، فیلڈ مارشل سعید عاصم سے ملے، اور اس کے بعد وہ صدر اسد علی زرداری سے بھی ملے. اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا، ایئر فورس نے ان کو جو فضا میں جو ہے وہ سلامی دی. 6 پاکستان کے 6 JF-17 تھنڈر طیارے وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے. پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پر جس طرح استقبال ہوا، تو وہ بڑی ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک بہترین تعلقات کی عکاسی. اور اس سے پاکستان بہت انٹرنیشنلی اور پاکستان اور UAE کے درمیان بہت اہم
جو معاملات ہیں وہ طے ہوں گے، پاکستان کے لیے مزید سہولتیں پیدا ہوں گی، ویزا کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم ایک چیز کے خبر یہی ہے کہ یو اے کے صدر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صاحبزادی کی شادی میں بھی شرکت کی۔ یہ بھی ایک بہت پازیٹو سائن ہے کہ جی ان کے ذاتی تعلقات ہیں پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ، کہ وہ شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر آئے، اور اس سے ایک بڑا اہم پازیٹو میسج گیا ہمارے دشمنوں کو، خاص طور پر بھارت کو، کہ جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، تو آج اور بہت سارے لوگ جو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یو اے ای جیسے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ خود آیا ہے اور آ کے مہمان بنا ہے پاکستان کا، اور اس کے بعد وہ اب نجی دورے پہ رحیم یار خان میں موجود ہیں جہاں وہ اپنی تعطیلات گزاریں گے، تو یہ ایک بہت ہی پازیٹو پاکستان کے لیے سان، اور اس کے پیچھے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا ایک ویژن ہے، وہ انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو نئے لیول پر لے کے گئے ہیں، وہ اس بات پہ مبارکباد کے بھی مستحق ہے، اور خاص طور پر جو ان کی کوششیں ہیں عالمی سطح پر پاکستان کا نام بہتر کرنے کے لیے، وہ بہت اہم اور پازیٹیولی جا رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر ایک بڑی زبردست تصویر تھی جو فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے جب سیلوٹ کیا پریزیڈنٹ آف یو اے ای کا، تو انہوں نے بھی واپسی پہ ان کو اسی طرح سلوٹ کر کے جواب دیا، جو ایک میوچل رسپیکٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ تو پاکستان اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان اس وقت پازیٹیو ہے انٹرنیشنلی، اور اس وقت جو کوششیں ہیں وہ یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر استحکام کے لیے جو غیر ملکی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔